تو مستدرک جو ہے اس کی پہلی جلد اس وقت ہمارے سامنے، اور شیخ نے رحمہ اللہ بہت محنت سے عمر بھر اپنے فتاویٰ کو جو تحریر فرمایا تھا، اور شیخ رحمہ اللہ نے خود بھی بعض فتاویٰ کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کا بہت بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت میں کیا، اور پھر اس مجموعے کو شائع کیا گیا۔ اور جیسے کہ عرض کیا ہے کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس پر کام کیا تھا، بہت سا کام ہوا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً بعض چیزیں ایسی ہیں جو اب تک باقی ہیں، اور محققین جب ان پہ مزید کام کریں گے تو انشاءاللہ شیخ کی وہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ بہرحال یہ ان کے فتاویٰ کا جو مستدرک ہے اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی چیزیں آئی، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ روح کے معاملات پر بحث کی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو روح اور جسم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، روح کا میدان کیا ہوتا ہے، اور روح جو ہے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی کوئی رہنمائی خواب کی دنیا سے کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت زور و شور سے اس بات کے قائل ہیں کہ عالم ارواح سے اس عالم ناسوت میں لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، اور دنیا سے جو لوگ گزر گئے ہیں وہ کسی انسان کو خواب میں آئیں گے اور آ کر اس کی مشکلات اور علمی چیزوں کو حل کر دیتے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پکا عندیہ اور مسلک ہے جو اس کتاب میں بھی لایا گیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس بات کے قائل تھے، اور وسعت کے ساتھ قائل تھے۔ شیخ کا خیال یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے کہ میرے شیخ نے آ کے میرے اس سوال کا جواب دیا تو در حقیقت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو اس صورت میں بھیجتے ہیں اور وہ ان مسائل پہ بات کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق اچھی طرح یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اب بات چل رہی ہے، انسانی دنیا میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، اور عالم ارواح سے ان مشکلات میں جو علمی ہیں، جو مباحث ہیں، جس خبر کو پہنچنا ضروری ہے، اللہ ان کے ذریعے وہ خبر دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جیسے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عالم برزخ پر بحث کی ہے، وہ جو عالم برزخ ہے اس پہ شیخ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کتاب الروح میں لکھی ہے، اور اسی طرح ان کی جو دوسری کتاب ہے روضۃ المحبین، اس میں بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی چیزیں تحریر فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کی کتاب الروح اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں شیخ رحمہ اللہ نے مختلف کتابوں میں، الوابل میں بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، اور وہ اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے تو وہاں اس کے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ان کی ارواح اس نئی روح سے ملتی ہیں، اور پھر پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا، اور وہ کہتی ہیں کہ اچھا فلاں آدمی تو ہمارے پاس نہیں پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جہنم میں چلا گیا۔ یہ سب چیزیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس المستدرک جو لکھی ہے اس کی پہلی جلد میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ
کہ کہ فی منامہ فکثیر جدا، ہمارے حضرت شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے لوگوں کو خواب میں ملے ان کے زمانے میں۔ فقد حدثنی غیر واحد، اور ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا، ممن کانا، اور وہ لوگ تھے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرف مائل نہیں تھے۔ وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بڑی ہستی نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کوئی ان کے ایسا حسن ظن نہیں تھا۔ تو ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے آ کے بیان کیا کہ اگرچہ ہمارا شیخ سے ایسا کوئی تعلق نہیں، لیکن راہ بعد موتہ وسألہ عن شیء، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ آدمی کہتا ہے جو ان کا معتقد نہیں ہے، کہ میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا رحمہ اللہ، اور میں نے ایسے علمی مسائل پوچھے جن میں اٹک گیا تھا، تو شیخ نے وراثت کے مسائل میں میری رہنمائی کی، فاجابہ الصواب، اور کتنے ہی علمی مسائل تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آ کے ان مسائل کو حل کیا۔